جو عمل ہے اسی دن کے حوالے سے وہ 12 رکعت نماز ہے، اور اس میں ہر رکعت میں سورہ حمد اور کوئی بھی ایک سورہ جو ہے اس کی تلاوت کریں، اور روایات یہ کہتی ہیں کہ ہر 2 رکعت کے بعد جو ہے انسان جب تعقیبات کے لیے بیٹھے تشہد اور سلام کہنے کے بعد تو پھر سورہ حمد اور چاروں کل اور آیت الکرسی کو بعض روایت کہتی ہیں 4 مرتبہ پڑھے، اور بعض روایت کہتی ہیں 7 مرتبہ جو ہے پڑھے۔ اور ایک دعا ہے، یہ دعا ہماری کتاب جو ہے مفاتیح الجنان اس میں موجود ہے کہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمد للہ ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یعنی اس ذکر کو جو ہے وہ 7 مرتبہ پڑھنے کے بعد جو ہے پھر وہ پروردگار کی بارگاہ میں جو ہے یہ دعا پڑھے، اور یہ دعا یقیناً موجود ہے، میں صرف اس کا ایک لائن جو ہے کہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک، یہاں سے یہ شروع ہوتی ہے، اور اس کے بعد مومن جو ہے اللہ کی بارگاہ میں متعدد جو ہیں دعائیں جو خود معصومین نے ہمیں یاد دلائی ہیں۔ میں دعا کے حوالے سے ایک نقطہ جو ذہن میں آ رہا ہے ناظرین کی خدمت میں کہوں گا کہ ہمیشہ دعا اس طرح مانگے جس طرح معصوم نے مانگی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم جو ہیں وہ اللہ کی معرفت رکھتے تھے، وہ جانتے تھے کہ اللہ سے کیسے مانگنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پروردگار ہمیں بہت کچھ دے رہا ہو، ہم بعض اوقات اپنی ناقص دعاؤں سے اللہ کے لطف و کرم کو محدود کر لیتے ہیں، تو پروردگار کا لطف و کرم جو ہے اس کی شان کے مطابق ہمیں ملنا چاہیے۔ تو اس میں جو ہے اللہ سے اس طرح مانگنا چاہیے جس طرح پروردگار کا حق ہے دینے کا۔ تو بہتر طریقہ یا تو ایسے کہے کہ خدایا جس طرح تو بہتر سمجھتا ہے ویسے مجھے عطا کر، کیونکہ بس وقت ہم جن چیزوں کو اپنے لیے پریشانی سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ اللہ کی آزمائش ہوتی ہے، اور خدا کا معاف کرنے کا ایک بہانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے دعا مانگنے شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ اس کے کچھ نتائج شاید اگلے جہاں میں جو ہے وہ برے نکلیں۔ خدا بعض کا دنیا میں ہی ہمیں کچھ پریشانیوں میں مبتلا کر کے ہمارے وجود کو پاک و صاف کر رہا ہوتا ہے، ہمیں موت، قبر، حشر، جہنم کے عذاب سے، یہ بھی اللہ کا لطف ہے۔ تو اس لیے دعا میں جو ہے یہی مانگنا چاہیے کہ پروردگارا اگر تو یہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے تو تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں اگر یہ پریشانیاں، اور اگر تیرا امتحان ہے تو مجھے اس امتحان سے کامیاب ہو کر سرخرو ہو کر جو ہے اپنی بارگاہ میں جو ہے وہ آنے کی توفیق عطا فرما، اور اگر جو ہے یہ میرا وسیلہ کمال ہے کہ میں اس کے ذریعے تکامل پاؤں، جیسے سونے کو جتنا بھی آگ میں جلاؤ تو اتنا ہی وہ خالص ہوتا ہے، تو پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدایا تو نے ان آزمائشوں کے ذریعے جو ہے وہ مجھے اپنی بارگاہ میں بزرگی عطا کی۔ جیسے آپ دیکھیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا سے جب پوچھا گیا آپ نے کربلا میں کیا دیکھا تو انہوں نے فرمایا میں نے سوائے جمال پروردگار کے کچھ نہیں دیکھا۔ امام حسین علیہ السلام آخری لحظات میں جو ہے وہ ان کے چہرے سے ایک نورانیت اور ایک سرخی تھی، اور زبان سے فقط خدا کا شکر ادا ہو رہا تھا، اور کہہ رہے تھے کہ تیری قضا پہ میں راضی ہوں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اللہ سے دعا مانگتے وقت جو ہے کبھی بھی ہم اپنی چھوٹی چھوٹی دعاؤں میں اللہ کے وسیع کرم کو محدود نہ کیا کریں۔ یہ ایک میں